اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج انشاءاللہ تعالی ہم حدیث نمبر 23 کریں گے اور پیج نمبر ہے 32. ان ابی مالک حارث ابن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور وصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموتقها او موبقها. سیدنا ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے. الحمدللہ کا کلمہ ترازو کو بھر دے گا یعنی نیکی کے پلڑے کو وزنی کر دے گا. سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمے زمین و آسمان کے مابین خلا کو پر کر دیتے ہیں. نماز نمازی کے لیے نور ہے. صدقہ صدقہ کرنے والے کے لیے ایمان کی دلیل ہے. صبر کرنے والے کے لیے روشنی ہے اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف دلیل ہوگا. ہر شخص روزانہ اپنا سودا کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں یا تو خود کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے یا خود کو تباہ کر بیٹھتا ہے. تو اب اس کو ہم دیکھیں گے. اس میں ہے تو بالکل چھوٹی سی حدیث لیکن اس کے اندر بہت سارے ٹاپکس ہیں جو آ رہے ہیں تو ان کو ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے پاکیزگی کے حوالے سے کہ آپ نے یہ حدیث بڑی مشہور بھی ہے کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے. تو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے. اچھا اب جب طہور کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے جس کی لفظی ترجمہ تو پاکیزگی ہے لیکن کہتے ہیں کہ جو عربک کا طہارہ کا جو ورڈ ہے نا اس کی کوئی بھی ایگزیکٹ اس کا معنی ڈکشنری میں نہ اردو میں آپ کو ملے گا اور نہ انگلش میں تو خیر بالکل ہی کچھ نہیں ملے گا. ان کے ہاں تو پاکی کا کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا ہے. تو اس میں جو طہور کا ورڈ ہے اس سے مراد ہے پاکیزگی طہارت. اور جب ہم پاکیزگی کی بات کرتے ہیں تو ظاہری پاکیزگی بھی مراد ہے اور باطنی بھی ہے. یعنی ایک ہمارا اوپر کا بینگ ہوتا ہے جو ہمارا جسم ہوتا ہے جس کو کہ ہم اپنا پاکیزہ رکھتے ہیں جس کا کہ طریقہ غسل کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, یا وضو کرتے ہیں نماز کے لیے. تو یہ تو ہماری جسمانی پاکیزگی ہم اس سے حاصل کرتے ہیں. ایک ہماری اندر کی بھی باطنی بھی پاکی ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں جو سب سے بڑی جو آپ سمجھ لیجئے کہ گندگی ہے باطنی لحاظ سے کہ اگر کسی کے دل میں ہو تو وہ ہے شرک. تو اس سے بھی اگر اپنے باطن کو ہمیں پاکیزہ کرنا ہے تو اس میں سب سے جو ٹاپ موسٹ چیز ہے جو ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور اپنے دل کو پاکیزہ کرنا ہے تو شرک سے ہمیں بچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بیسکلی ہمیں شریک نہیں ٹھہرانا ہے. اس کے بعد ابھی پہلے ہم تھوڑا سا جسمانی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں پھر ہم آ جاتے ہیں باطنی پاکیزگی کے اوپر. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث کے مطابق ایک شخص تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس کے کپڑے میلے تھے اور بال جو ہے پراگندہ تھے, یعنی جیسے الجھے ہوئے بال ہوتے ہیں نا, گندے بھی اور الجھے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ مجھے سادگی بہت پسند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی سادگی نہیں ہے, سادگی میں صفائی ہوتی ہے. تو آپ نے پھر اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اسے حکم دیا کہ تم جا کے صاف لباس پہنو اور تم کنگھی کرو بالوں کو. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ساری ظاہری ہے نا پاکیزگی کی شکلیں. پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے اور مسلمانوں کے بارے میں کہ جب وہ مسجد میں آیا کرتے تھے تو وہ جو لباس پہنتے تھے آپ کو پتہ ہے کوئی ایسا فائن تو تھا نہیں نا, کاٹن یا کوئی بھی جیسے آج ہم لون وغیرہ پہنتے ہیں تو یہ تو ہمارے ایک طرح سے سب ہوا کراس ہو رہی ہوتی ہے نا, تو بہت ہی فائن مٹیریل اب تو آ گئے. تو اس وقت تو جیسے ان کے وہ کپڑے ہوتے تھے اور بڑے موٹے قسم کے تو اس میں ان کو ظاہر پسینہ آتا تھا نا بہت زیادہ اور صحرا کی گرمی بھی. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاص طور پہ یہ حکم دیا ہوا تھا کہ وہ جمعے کے دن خاص طور پر نہا کر اور اجلا اور لباس پہن کر آیا کریں جو کہ سنت بھی ہے. تو یہ ون آف دا ریزن تھا اس کا. اور ویسے بھی آپ ان کو یہ ہدایات دیا کرتے تھے کہ صاف ستھرے ہو کر مسجد میں آیا کرو. اچھا پھر آپ کو حدیث کے مطابق یہ بات پتہ ہے
یہ بھی چیز جو ہے وہ اورل ہائیجین بھی جو ہے ایک تو جسمانی ہوتی ہے نا، اسی کے اندر اورل ہائیجین بھی آ جاتی ہے. تو اس میں یہ آپ کو حدیث کے مطابق پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کچی پیاز یا لہسن یا کوئی بھی ایسی بدبودار جو اسمیل والا کھانا ہوتا ہے وہ کھا کر مسجد میں آنے سے سختی سے منع کیا آپ نے. اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں جب منہ کی اسمیل ہوتی ہے جو بری اسمیل، تو وہ انسان کو نا اگر برابر میں بیٹھا ہو یا جماعت ہو رہی ہے نماز ہو رہی ہے تو بڑی انسان کو اریٹیٹ کرتی ہے اور اس کا دل جو ہے وہ عبادت میں نہیں لگتا. تو یہ تمام جو ہے وہ ظاہری چیزیں ہوتی ہیں. نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہیں وہاں فرشتے بھی ہوتے ہیں نا مسجد میں خاص طور پہ، اور اللہ کے ہر جگہ پہ، جیسے یہاں بھی ہمارا ایک جو ایمان ہے احادیث کی روح سے، تو ہمیں پتہ ہے نا کہ جہاں بھی کچھ لوگ مل کے بیٹھ کے اللہ کا کلام پڑھاتے ہیں تو وہاں پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے. تو یہ چیز جو ہے ان کو بھی بودر کرتی ہے. تو اس کے لحاظ سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی جب ہم مسجدوں کا ذکر پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی جو جگہ ہے جو ہم اللہ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی اس طہارہ کا اور پاکیزگی کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ تو عام طور پہ جو کپڑے پہنتے ہیں نا تو ان کا تو اتنی ان کو سویٹنگ بھی نہیں ہوتی ہے. وہی والی بات ہے نا صحابہ کرام والی بات کے اوپر رکھ کے میں آپ سے کہہ رہی ہوں. اب جو لوگ اپنے جسم کو کور کرتے ہیں اور جو لوگ عبائے وغیرہ پہنتے ہیں تو ان کے ایک تو وہ سنتھیٹک کپڑے ہوتے ہیں اور پھر اس میں اسمیل بھی آتی ہے. اچھا پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے اب عبایا پہن لیا تو اب یہ عبایا جو ہے اس کو کوئی مہینے 2 مہینے کو 4 مہینے میں ایک دفعہ دھو لیں گے تو باقی ضرورت نہیں ہے دھونے کی. تو جیسے ہم لباس نہیں تصور کر سکتے کہ ایک دفعہ ہم نے اتارا ہے اور ہم دوبارہ اس کو پہنیں، تو کراچی جیسے یا ہمارا جو پاکستان کا ایٹماسفیئر گرم ہے تو اس میں جو ہے وہ عبایوں کا اور انڈر آرمز کا جو کہ سب سے زیادہ اسمیل وہاں سے آتی ہے. تو اس میں جن لوگوں کو اگر بہت زیادہ پرابلم ہے تو جیسے پھٹکری ہوتی ہے نا، پھٹکری کا پانی یا پھٹکری کو لے کر انڈر آرمز میں اگر آپ اس کو رب کر لیں تو جڑ سے جو اس کی اسمیل ہوتی ہے نا انڈر آرمز کی وہ نکل جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے انڈر آرمز کو جو کہ ہمیں سنت سے بھی طریقہ پتہ ہے کہ اس کی صفائی کا اہتمام کرنا، تو یہ وہ چیزیں باتیں ہیں جو کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. تو اگر میں آپ کو بتا رہی ہوں تو اس میں کوئی ہیسیٹنٹ ہونے کی یا اس میں کوئی شائع ہونے کی بات نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے جس سے انسان جو ہے جب اس کو یہ علم آتا ہے تو ظاہر ہے وہ اس چیزوں سے ایک ہوتا ہے نا کہ پرسن گیٹ ریڈ آف اٹ، کہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہوتی نا کہ اس طرح کی مجلسوں میں جو ہے انسان آئے اور وہاں اس کے پاس سے اسمیل آ رہی ہو. تو ان چیزوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ جو اس کا سورس ہے وہ ایکچولی انڈر آرمز ہے، تو اس کو پاک صاف رکھنا. اسی لیے جو سنت کے مطابق ہمیں حدیث ملتی ہے کہ 40 دن سے زیادہ اس میں انڈر آرمز اور انڈر لیگس کے بال جو ہیں وہ اس سے زیادہ ایکسیڈ نہیں ہونی چاہیے لمٹ کہ ان کو ریموو نہ کیا جائے. تو یہ عورت کے لیے بھی حکم ہے اور مرد کے لیے بھی ہے، دونوں کو اس چیز کا خیال کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں یہ حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. المدثر آیت نمبر 4 سے 5 میں آتا ہے کہ اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے اور نجاست سے دور رہیے. اب ہم تصور کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی کہ ان کو یہ بات کہی جائے، تو ان کے ذریعے ایکچولی کسے سنانا مقصود ہے؟ ہمیں بتانا مقصود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ مسئلہ نہیں تھا، آپ تو اس سے زیادہ پاکیزہ کون ہو سکتا تھا. سورہ البقرہ آیت نمبر 222 میں آتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور صاف رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. تو یہ ایک ذریعہ ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا. پھر اور بھی اس طرح کی ہمیں ملتی ہیں حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ جس میں یہ آتا ہے حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی اور طہارت نصف ایمان ہے یا ایمان کا عظیم جز ہے. یہ بھی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے. یعنی ایمان کا جز کا مطلب ہوتا ہے پارٹ ہے، ایک ایمان کا حصہ ہے صاف ستھرا رہنا. مسلم میں حدیث آتی ہے کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، نہ خیانت کے مال سے صدقہ قبول ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز کا جو پہلا جو کنجی کہتے ہیں نا کہ وہ اس میں نماز کی وضو ہوتا ہے، کہ جس کا کہ انسان وضو جتنا مکمل ہوگا اتنی اچھی اس کی نماز ہوگی، اتنا خضوع خشوع اس کے اندر پیدا ہوگا. مسلم کی حدیث آتی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ جو شخص میری طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے اور وہ ان میں اپنے دل سے گفتگو نہ کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم جو پاکی کی بات کریں نا تو اس میں یہ چیز آتی ہے کہ دیکھیں جب ہم
پیریڈز کی حالت میں عورتیں ہوتی ہیں تو ان کو بھی حالت حیض جو کہ ایک ناپاکی کی حالت ہے, امپیورٹی کی حالت ہے, اس سے نکلنے کے لیے بھی ان کو غسل کرنا ہوتا ہے, پاکی حاصل کرنی ہوتی ہے, تب ان کا جسم پاک ہوتا ہے. اسی طرح حالت جنابت جو شوہر بیوی کا تعلق ہوتا ہے, اس حالت سے بھی نکلنے کے لیے ان کو غسل درکار ہوتا ہے, یا احترام ویٹ ڈریم جس کو ہم کہتے ہیں, اس سے بھی باہر آنے کے لیے غسل درکار ہے. تو یہ تمام باطنی صورتیں ہیں جو کہ ہمیں اسلام سکھاتا, یہ تمام جو ہے وہ ظاہری صورتیں ہیں جو کہ پاکی کے لیے ریکوائرڈ ہیں ہمیں. اب ہم باطنی کے اوپر آ جاتے ہیں. میں نے جیسے ایک شرک کے بارے میں بات ہم نے کر لی تھی, اب تھوڑا سا اس لسٹ کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے انسان کے اندر جو ہے نا کچھ اور بھی گندگی ہیں, جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مورل پولوشن ہے, کچھ بیماریاں ہیں, آپ یہ کہہ لیجئے کہ دل کی بیماریاں ہیں, اندرونی طور پہ کچھ بیماریاں ہیں جو کہ گندگی ہیں, ٹھیک, بیسکلی. تو اس میں سے جو چیزیں آتی ہیں تو وہ حسد بھی ہے, دل کی بیماری ہے حسد. پھر اس کے بعد جو ہے بغض ہے. بغض آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی انسان سے ایک انسان کو بیر ہو جائے نا, کہ بس اچھا نہیں لگ رہا وہ, تو اب کیا ہوگا کہ اگر وہ کبھی بھی سامنے آئے گا تو بغض کی شکل یہ ہوتی ہے, اس کی طرف دیکھنے کا دل نہیں چاہتا, اس کی برائی کرنے کا دل چاہتا ہے, اس کا برا چاہتا ہے انسان, اور بس اس سے کوئی بیر ہوتا ہے, کوئی دشمنی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے بغض. یہ بھی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں انسان پالتا ہے. تو حسد ہو گیا, بغض ہو گیا, بدگمانی ہو گئی. کسی بھی انسان سے جو ہے انسان جو ہے وہ بلا وجہ اس کے بارے میں برا گمان قائم کر لیتا ہے. حقیقت اس کی بعض دفعہ کچھ ہوتی نہیں ہے, لیکن بس سوچتا ہے کہ جیسے کمرے میں آیا, دو لوگ بات کر رہے ہیں, تو اب اگر ریلیشن جیسے دیورانی جٹھانی اس طرح کی ریلیشن شپ ہوتی ہے نا, تو وہ سوچتا ہے کہ ضروری ہے جٹھانی اور میری نند بیٹھ کے بات کر رہے تھے نا, تو یہ میرا مذاق اڑا رہے, یہ ہنس رہے تھے نا, تو یہ میرے ہی بارے میں بات کر رہے تھے. تو یہ کیا ہے؟ بدگمانی. وداؤٹ اینی پروف انسان دوسرے کو نا قرار دے دے کہ یہ میرا برا چاہ رہا ہے. تو یہ تمام اس طرح کی اندرونی طور پہ ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور جب انسان کے اندر کچھ برائی ایسی ہوتی ہیں تو وہ پھر زبان پہ بھی آ جاتی ہیں. حسد بھی ان میں سے یہی دل کی ایک بیماری ہے کہ انسان جو ہے دل میں دوسرے کو دیکھ کے سوچتا رہتا ہے یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا, یہ مجھ سے مال میں کیوں زیادہ ہے, یہ مجھ سے علم میں کیوں زیادہ ہے, یہ مجھ سے جو ہے اس کی گاڑی مجھ سے کیوں اچھی ہے. تو یہ بھی حسد بھی دلی کی بیماری ہے. بعض دفعہ سامنے سے وہ بہت سویٹ ہو کے بات کرتا ہے, لیکن اندر اس کے بیماری پائی جاتی ہے. تو اس طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ پھر وہ شکل لے لیتی ہیں, زبان پہ بھی آ جاتی ہیں. یعنی جب انسان کا اندر سے دل اتنا گندا ہو جائے نا, اور اتنی ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں, تو پھر آگے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ پھر جھوٹ بھی بولنا شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ غیبت بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے اس انسان کی جس سے حسد ہوگا. پھر وہ چغلی بھی کرنے لگتا ہے. چغلی کیا ہوتی ہے؟ دو لوگوں کا آپس میں لڑا دینا. پھر اس کے بعد وہ بہتان بھی کسی کے اوپر آگے بڑھ کے الزام بھی لگانا شروع ہو جاتا ہے. پھر طنز بھی لوگوں پہ کرنے لگ جاتا ہے, پھر تانے بھی کسنے لگ جاتا ہے. تو ایکچولی جو سٹارٹ ہوتا ہے گندگی کا یا برائی کا آغاز جو ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوا؟ دل سے. تو یہ باطنی برائیاں ہیں بیسکلی, جو پہلے تو 3-4 ہوتی ہیں کہنے کو, لیکن جب وہ بہت بڑھ جاتی ہیں اور بہت زیادہ انسان ان کو دلوں میں پالتا جاتا ہے تو وہ الفاظ بھی کی بھی روپ اختیار کر لیتی ہیں. تو اس میں ہمیں یہی بات پتہ چلی کہ پہلے حدیث کے پوائنٹ سے کہ ہمیں باطنی اور ظاہری دونوں طریقے سے پاکیزگی یا طہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اور جہاں تک ظاہری طہارت کا تعلق ہے تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ جو اس کا علم ہے طہارت کا, تو یہ اس کو حاصل کرنا فرض عین ہے. فرض عین کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایچ اینڈ ایوری پرسن کو یہ فرض ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں, ٹھیک ہے. فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا, کچھ لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھ لی, تو باقی بریو ذمہ مرد ہو گئے, کوئی بات نہیں. کچھ نے نہیں بھی پڑھی, کچھ نے پڑھ لی, ایسا نہیں ہوا کہ سب نے چھوڑ دیا اسے. لیکن جہاں تک طہارہ کے علم کا تعلق ہے تو وہ ہم جیسے یہاں موجود ہیں, ایچ اینڈ ایوری بڈی, ہر ایک کو اس کا علم حاصل کرنا ہے. اور طہارہ کا علم یہی ہوتا ہے کہ وضو کرنا یا وضو کی کون سی سچویشنز ہیں, غسل کس صورتوں میں کیا جائے گا, اور وضو کا مصنون طریقہ کیا ہے, غسل کا مصنون طریقہ کیا ہے. تو یہاں پہ نیچے نا فلائر بھی موجود ہے, وضو اور غسل کا مصنون طریقہ. تو اگر آپ وہ چاہیں تو آپ لے لیجئے اور اس میں سے آپ اس کو ایگزیکٹلی ویسے فالو کیجئے. اس میں جنابت کے غسل کا بھی مصنون طریقہ مینشن ہے. پھر اس طرح یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کن چیزوں سے وضو جو ہے ہمارا ٹوٹ جاتا ہے.
تو اس چیز کا اہتمام کرنا. جیسے بعض دفعہ آپ حرم میں جائیں عمرے اور حج کے لیے, تو وہاں آپ دیکھیں کہ عورتیں جو ہے وہ گہری نیند سو رہی ہوتی ہیں, نماز پڑھتی ہیں پھر وہاں سو جاتی ہیں. اب اس کے بعد جیسی اذان بھی تو اور اقامت کا وہ ہوتا ہے, جب وہ اعلان کرتے ہیں تو وہ اٹھتی ہیں اور دوپٹہ کو سیدھا کرتی ہیں اور نماز پڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. اب آپ کو یہ اچھی طرح یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر گہری نیند سے ٹیک لگا کے کوئی انسان سو گیا ہے تو جب تک وہ دوبارہ وضو نہیں کرے گا اس کی نماز ویلڈ نہیں ہوگی. اسی طرح گیس کے اخراج سے, ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے کہ کا جو انسان کا جو ہوتا ہے وضو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ چیز کو پتہ ہونا چاہیے. آگے اب ہم چلتے ہیں. جو اگلی بات ہے اس میں ذکر اب کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی کچھ اذکار کا, جس کو ہم ذکر الہی کہتے ہیں نا, جس میں کہ ذکر آ رہا ہے الحمدللہ کا, سبحان اللہ کا, اور اس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو ترازو کو بھر دیتا ہے نا پورے, اتنا یعنی اس کی ویلیو ہے. تو اس کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ تو جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ زمین اور آسمان کے مابین خلا کو سبحان اللہ اور الحمدللہ بھر دیتا ہے, جو, اور یہ دونوں کیا ہیں, ذکر ہیں اللہ کے. تو اب ذکر کی ویلیو کیا ہے؟ سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 میں آتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. یعنی یہ بڑی چیز کیا ہے کہ ایک تو بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے, یعنی یہ ایک بہت آنریبل کام ہے کرنے کا, یعنی بہت بڑی عبادت ہے, یہ بھی مطلب ہے یہاں پہ. اور یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق بھی ملنا بہت بڑی بات ہے کہ تمہیں اگر اللہ کا نام لینے کی اور ذکر کرنے کی توفیق مل جائے. تیسری بات اکبر سے مراد یہ ہے کہ اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اس کا. سورہ البقرہ آیت نمبر 152 میں آتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ پھر اللہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے. یہ ہم سورہ البقرہ میں پڑھ بھی آئے ہیں یہ والی آیت 152. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سورہ رعد آیت نمبر 28. آگاہ ہو جاؤ, بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو یہ جو ہے, یہ بھی جو آیت ہے یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو جو سب سے پہلا انعام انسان کو نصیب ہوتا ہے ذکر الہی سے وہ قلبی سکون ہے, جس کی تلاش میں آج ساری دنیا ہے. آج لوگ ڈپریشن کا, انزائٹی کا, اسٹریس کا شکار ہیں. تو اس کا حل یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرے, اس سے دلوں کو بہت زیادہ اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے, اور یہ ایکسپیرینس کرنے کی چیز ہے نا. اور یاد رکھیے گا کہ جب ہم یہ ذکر کا بات کرتے ہیں نا تو ذکر الہی ویسے تو ہم ظاہر ہے بالکل ہی اللہ تعالیٰ کے مختلف اذکار کا ذکر کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, حسبنا اللہ نعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یہ ہے نا اس طرح کے ذکر ہیں سارے. لیکن یاد رکھیے گا کہ قرآن کو بھی از ذکر کہا گیا ہے, اور قرآن میں ہی کہا گیا ہے. تو اس سے قرآن بھی مراد ہے کہ آپ یہاں جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں, اور ہم بیسکلی کیا کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر ہی تو کیا ہے نا ابھی ہم نے, جو قرآن پڑھا اور تفسیر کی, تو اس سے بھی دل کو چین اور سکون ملتا ہے. تو ذکر کا ایک معنی یہ بھی ہے. لیکن یہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے بالکل ہی ایکسکلوسیولی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچولی اذکار کا نام لے لیا ہے, تو اس لیے ہم ان اذکار ہی کی بات کریں گے. اچھا, ایک واقعہ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں حدیث کے مطابق کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ کچھ غریب غربا جو صحابہ کرام تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دولت مند جو صحابہ کرام ہیں تو وہ تو جو ہے ہماری طرح جو ہے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں اور دیگر عبادات بچا لاتے ہیں, البتہ وہ صدقہ بھی کرتے ہیں جس کی استطاعت ہمارے اندر نہیں ہے, اور وہ ہم سے بہت آگے نکل جاتے ہیں. تو ہم تو مجبور ہیں, ٹھیک ہے, نماز ہم پڑھ لیں گے اور کام ہم کر لیں گے, لیکن ہم صدقہ تو نہیں دے سکتے نا, ہم غریب ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, ان غریب صحابہ کرام سے, کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب وہ تم کرو گے تو تم آگے جانے والوں کو جا ملو گے اور بعد والوں کو بہت پیچھے چھوڑ دو گے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ, الحمدللہ اور 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ کہا کرو. تو یہ ذکر آپ کو پتہ ہی ہے,
یہ جو ہے سنت سے ثابت یہ ذکر ہے، ہر نماز کے بعد آپ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. تو یعنی یہ حل بتایا کہ جو ان کو صدقے کا ثواب مل رہا ہے تو یہ پڑھنے سے تمہیں وہ ثواب تک تم پہنچ سکو گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آسان عمل ایسے ہیں کہ جو مسلمان ان پہ کاربند ہو تو وہ جنت میں جائے گا، مگر عمل کرنے والے بہت قلیل ہیں. ایک عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ 10 بار کہا جائے. اب آپ دیکھیں یہ بھی ایک حدیث ہے، میں نے ابھی آپ کو 33 اور 34 بتائی، ایک حدیث ہمیں ملتی ہے صرف 10 مرتبہ. تو جو آپ کو فرصت مل جائے آپ اس اپارچونیٹی کو، ذکر کو اویل کر لیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان پر صرف 150 کلمات ہیں لیکن میزان میں 1500 ہوں گے. اتنا اس کا جو اجر ہے نا وہ بڑھ جائے گا. یہی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، تو بہت زیادہ جو ہے اس کا اجر بھی ڈبل ہو جائے گا. اچھا دوسرا عمل کیا بتایا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا کہ دوسرا عمل یہ ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے ایک اور کیا بتائی بات، کہ وہ انسان جنت میں جائے گا جو ان اعمال کا احاطہ کرے گا، مگر اس پر عمل کرنے والے بہت قلیل ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں، آپ نے پہلے ہی بتا دیا بہت کم لوگ ہیں جو اس پہ عمل کریں گے. اچھا دوسرا عمل کیا ہے کہ جب تم رات کو بستر پہ آؤ تو سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار کہا کرو. یہ زبان پر 100 کلمے ہوں گے اور میزان میں 1000. بھلا تم میں سے کون روزانہ 2500 گناہ کرتا ہے؟ یعنی مراد کیا ہے کہ اس سے یہ آپ نے کیوں کہا، کیونکہ یہ جو جب نیک انسان کام کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی، جیسے ابھی ہم نے گناہوں کی بات کی تھی نا، تو جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے، جب میں نے کبیرہ گناہ وغیرہ کی بات کی تھی نا تو وہ کافی اس پہ لیکچر لمبا ہو گیا تھا، اس لیے کچھ چیزیں میں نے اس لیے یہاں کے لیے رکھ دی تھی کہ آپ کو میں ڈسکس کر لوں گی کہ جو صغیرہ انسان کے گناہ ہیں نا وہ وضو کرتے وقت آٹومیٹکلی جھڑ جاتے ہیں، نماز پڑھتے وقت جھڑ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک عمرے سے اگلے عمرے تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ صغیرہ گناہ اس میں بھی دھل کے صاف ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بات کہی گئی کہ یعنی کہ تم میں سے کوئی اتنے گناہ بھی نہیں کرے گا کہ اس کے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ اس ذکر کی وجہ سے بھی معاف ہوتے جائیں اور گناہ مٹتے جائیں، کیونکہ ان میں سے ایک حدیث ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ گناہوں کا بھی، صغیرہ گناہ بھی اس سے مٹتے ہیں اس ذکر سے. ابو داؤد میں ایک اور حدیث آتی ہے جس میں آتا ہے کہ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو شیطان اسے مختلف کام یاد کرا دیتا ہے. اس طرح جب وہ بستر پہ آئے تو اسے مختلف خیالات اور وسوسوں کے بعد غافل کر کے سلا دیتا ہے اور وہ سو جاتا ہے. یہ اس کا جواب ہے، یہ ہے تو حدیث ابو داؤد کی، لیکن میں نے آپ کو اس لیے بتائی یہ اس کا جواب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر فرمایا تھا کہ یہ عمل کرنے والے ہوں گے مگر قلیل. قلیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تھوڑے سے. تو ریزن وہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بتا دیا کہ ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے جب بستر پہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ دیکھیں، بعض دفعہ کیا یہ ہے، یہی آج کل کا ٹرینڈ یہی ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا، یا بلکہ آج بھی لوگوں کا جو روٹین ہے وہ کیا ہے کہ آخری جو سونے سے پہلے کام کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، ٹی وی چینل کھلا ہوا ہوتا ہے. ہاں میں وہی اسی پر آ رہی ہوں. اور آج جو وقت بدل گیا ہے اب تو ٹی وی کی بھی وہ مزہ اور وہ پلیجر نہیں رہا. اب تو کیا ہوتا ہے، ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی اس کے اوپر لیٹ نائٹ لیکچر سن رہا ہو، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے جو اس کے اوپر سرچنگ اور تمام چیزیں جب انسان کرتا ہے تو آپ بتائیں کہ کیا بات ہے کہ غافل کر کے سلا دیتا ہے اور پھر وہ سو جاتا ہے. ظاہر انسان تھک ہار کے ادھر یوٹیوب چیک کیا، یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، اس کے بعد کیسا ذکر اور کیسا اللہ کا نام. اور جبکہ دیکھیں آپ کو کیا بتایا ہے اوپر حدیث میں کہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. لیکن وہی والی بات ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا بس ہم یہ کر لیں اور جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ بات یاد رکھیے یہ کرنے والے بھی موجود نہیں ہیں، یہ کرنے والے لوگوں کو بھی توفیق نہیں ہے. اور دوسری بات، ایک بات دوبارہ میں آپ کو جو میں نے کل بھی بتائی تھی دوبارہ بتا رہی ہوں، ہر حدیث میں کمپلیٹ جنت جانے کا اعمال مینشن نہیں ہوتے. ڈفرینٹ جگہ پہ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. تم سچ بولو گے تم جنت میں چلے جاؤ گے، تو یہ مراد نہیں ہوتی بس سچ بولے تم چلے گئے، تم نے صرف یہ کر لیا تم، یعنی کیا ہوتا ہے دس از بٹ کوائٹ آبویس
کہ جو بھی مومن یہ کام کر رہا ہے وہ کسی کبیرہ، آج آپ نے پڑھ لیا نا، کبیرہ گناہوں میں انوالو نہیں ہوگا، اور کبیرہ گناہوں کی لسٹ بھی آپ کے سامنے ہے، اور وہ آپ کو پتہ بھی چل گیا انڈیکیشن کیا ہے یا نشانیاں کیا ہیں کبیرہ گناہ کی. چلیں آگے، اگلی جو بات حدیث میں آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے کہ نماز نمازی کے لیے نور ہے. اب نماز کا ذکر although ہم یہ حدیث میں بہت دفعہ پڑھا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے تھوڑا تھوڑا ہم اس کو ٹچ کریں گے کہ نماز ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا بنیادی رکن ہے، اور اس کے بارے میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی کہے کہ بھئی فلاں نماز پڑھتا ہے لیکن وہ اس کو تو کوئی اس کے اندر کوئی بہتری نہیں، تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی نماز جو ہے وہ ناقص ہے، وہ نماز ہی صحیح طرح ادا نہیں کرتا، یا اس کی روح کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، یا اللہ کے ڈر کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، تبھی پھر ابھی تک اس کو وہ نماز نے برائی سے یا بے حیائی سے ابھی تک نہیں روک پائی ہے. یعنی اس کا پھر انسان کا یہ پرابلم ہے. مسند احمد میں حدیث آتی ہے کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرے تو یہ اس کے لیے نور، ایمان کی دلیل اور قیامت کے دن ذریعہ نجات ہوگی، اور جو نماز کی محافظت یا حفاظت نہ کرے تو یہ اس کے لیے نور ثابت نہیں ہوگی. تو یہ بات کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے امتیوں کو ان کے چہروں کے چمکنے سے پہچان لیں گے، اور ان کے چہرے کس وجہ سے چمک رہے ہوں گے؟ وضو کی وجہ سے. تو جو کوئی نماز کی بھی محافظت کرے گا تو اس کے چہرے پر ایک جو نور ہے وہ اس کے نیک اعمال کا نور جو ہے وہ انشاءاللہ قیامت میں آ جائے گا. اگلا ہم جو پوائنٹ دیکھتے ہیں حدیث میں وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ذکر کیا جا رہا ہے صدقے کا، کہ صدقہ کرنے والے کے لیے ایمان کی دلیل ہے. صدقے پر سورہ بقرہ میں بھی ہم نے بہت کچھ بات کر لی تھی. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات یہاں آ رہی ہے نا کہ ایمان کی دلیل ہے، یعنی مراد کیا ہے؟ ایمان کی دلیل سے مراد ایمان کی نشانی ہے. یعنی جو انسان صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں دیتا رہتا ہے، اس سے مراد اس کے اندر ایمان کا گوشہ زندہ ہے، اس کے اندر ایمان ابھی تک زندہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یہ سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں کہ آپ ان سے ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک صاف کیجئے. تو ہم زکوٰۃ جب دیتے ہیں تو بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے مال جو ہے وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، حلال ہو جاتے ہیں ہمارے مال ہمارے لیے. ترمذی میں حدیث آتی ہے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح سے مٹا ڈالتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غضب کو بھی ایک حدیث کے مطابق ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کی آگ کو بھی مٹاتا ہے. اس کے علاوہ بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، صدقہ کر کے جہنم سے بچ جاؤ خواہ ایک کھجوری کیوں نہ ہو. مسلم میں حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. یہ بہت دفعہ ہم اس کو بات کر چکے ہیں کہ جتنا آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے اتنا اللہ آپ کے مال میں اور آپ کے رزق میں، آپ کے جو ایک سیلری نہیں منتھ میں آتی ہے، اس میں برکت پیدا ہوگی. اور برکت میں اچھی طرح کر آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں انکریز ہوگی، گروتھ ہوگی، نشو و نما ہوگی، بڑھتی چلی جائے گی وہ چیز. آپ کو کم سیلری یعنی جو مقدار ہے سیلری کی یا جو بھی کوانٹٹی ہے وہ کم سیلری آپ کو پوری پڑ جائے گی، اس میں برکت ہو جائے گی. تو یہ چیز جو جب انسان صدقہ دیتا ہے تبھی وہ اس چیز کو پا سکتا ہے، اور تبھی وہ اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کہیں نہ کہیں سے کمپنسیٹ کر دیتا ہے. لیکن صرف جو بات ہے نا وہ اس کو ایکسپیرینس کرنے کی ہے. جب انسان اس کو دیتا ہے اللہ کی راہ میں تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اس کو لوٹا دیتا ہے اس اماؤنٹ. اللہ کسی کا مال نہیں رکھتا. تو یہ ایک کرنے کی چیز ہے کہ انسان جو ہے اپنی زندگی میں صدقے کو بہت زیادہ کرے. دوسرے ایز اے اسٹوڈنٹ بھی میں آپ کو یہ بات بتا دوں، ایز اے ٹیچر بھی ایز اے اسٹوڈنٹ بھی، کہ جب بھی جو بڑے بڑے سلف صالحین ہیں اور جو بڑے بڑے علماء حضرات ہیں، تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں، تو وہ لوگوں کا ایک یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ علم حاصل کرنے سے پہلے صدقہ دیتے ہیں. اور یہاں پہ ہماری ورکشاپ بھی ایک دفعہ ہوئی تھی، تو اس میں جو آتے ہیں نا باہر سے، ان کا نام ہے نا سم تھنگ
चौधरी करके ना, तौफीक चौधरी शायद, हाँ तौफीक चौधरी, तो उन्होंने हमें एक लेक्चर यहाँ पे दिया था दाई के हवाले से ना, कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनको क्या काम करने चाहिए। तो वो तो और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन उसमें से उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि आप अगर पढ़ने या पढ़ाने के लिए आएँ तो आते वक्त आप सदका करके आएँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके इल्म में इजाफा हो, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपसे इस काम को कबूल कर ले और आपके काम में बरकत पैदा हो, तो ये उन्होंने एक टिप दी थी। तो सदका जो है वो इंसान अपने लिए भी करता है, अपने घर वालों के लिए भी करता है, अपनी मुसीबतों के लिए भी करता है, लेकिन इल्म के लिए भी सदका करना सीखें, कि इल्म के लिए अपना सदका निकालें, कि ये बहुत ज़्यादा बाबरकत है। उन्होंने कहा था कि इसके असरात जो है वो अमेजिंग असरात होते हैं। वो कह रहे थे कि ये चीज़ जो है ना वो आपको खुद एक्सपीरियंस करके पता चलेगी कि आपने इल्म के लिए सदका निकाला है, कि उसमें अल्लाह आपको बरकत दे। तो इंशाल्लाह जैसे उसका फ़ायदा यही होता है कि इंसान जो है वो कोर्स उसका पूरा होता है, या अगर वो पढ़ा रहा है तो पूरा इल्म वो पढ़ा पाता है, अच्छे एक तरह से उसके ग्रेड्स आते हैं। मतलब आप समझ रहे ना, बरकतें उसकी जब जो चीज़ में भी इंक्रीज हो रहा है हर तरह से, क्योंकि इल्म में इजाफे का बाइस बन रहा है ना फिर वो इल्म। तो वो बहुत अच्छी उन्होंने ये चीज़ बताई थी, और उन्होंने कहा था कि ये उल्मा का आमतौर पे वो कह रहे थे कि ये एक तरीक़ेकार रहा है हमेशा। अच्छा, आगे जो चीज़ हम अगली देखते हैं वो सब्र का जिक्र है। सब्र करने वालों के लिए रोशनी है। अब सब्र के बारे में देख लेते हैं। सब्र के बारे में भी हम बहुत कुछ बात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी हमने टाइप्स ऑफ सब्र देखे थे बहुत सारे, तो इसलिए इतना ज़्यादा इस पे बात करने की हमें ज़रूरत नहीं है। और इसके बारे में जो ब्रॉड हमें सब्र मिलते हैं वो हमने कल वैसे बात कर ली थी, लेकिन दोबारा से हम थोड़ा सा कुछ सब्र को देख लेते हैं कि अस्सब्रु अला तौआ, यानी अल्लाह की इताअत पे सब्र। ये टॉप जो है ना, बिल्कुल क्रीम मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमें सब्र करने की ज़रूरत है, यानी इताअत जब अल्लाह की इंसान करे तो उस पर इस्तिकामत इख्तियार करता है वो, तो वो दरअसल सब्र की एक किस्म होती है। फिर अस्सब्रु अनिल मासिया, गुनाह और बुराई से बाज रहना। तो जब इंसान इसका एहतमाम करता है तो दरअसल वो मासियत के ऊपर सब्र करता है। फिर उसके बाद है अस्सब्रु फिल मुसीबा, तकलीफ और मुसीबत के बाद कंप्लेंट्स ना करना, जजा फजा ना करना, चीख पुकार नहीं करना, ये तमाम चीज़ें भी जो हैं वो सब्र के मनाफी हैं। इसके अलावा सूरह अल बकरा आयत नंबर 155-156 में आता है कि आप सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। उन्हें जब कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अल्लाह हम आप ही के हैं और हमें लौट कर आप ही की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये जो बात है इससे हमें पता चलता है कि ये भी जो आयत है जो हम पढ़ते हैं तो ये भी सब्र हमारे अंदर पैदा करती है। तो मिसाल के तौर पे किसी की डेथ का मौका हो या कोई भी नुकसान हो जाए, तो ये सहाबा कराम तो जो चराग गुल होता था तो तब वो ये पढ़ा करते थे। तो आप ये वाली भी आयत सब्र के लिए हासिल करने के लिए इसका एहतमाम कर सकती हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है कि कुरान तुम्हारे हक में या तुम्हारे खिलाफ दलील होगा। अब इसको हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कुरान के हवाले से बात की जा रही है कि दलील से मुराद क्या है, कि कुरान तुम्हारे हक में या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत होगा। यह हदीस भी आपने सुनी होगी। तो इसे हम देखते हैं कि कुरान से, जैसे मिसाल के तौर पे हर इंसान के ना दो तरह के ताल्लुक हैं कुरान से। एक ये है कि जो एक इंसान जो है वो कुरान को अपनी ज़िंदगी में वैल्यू देता है। जब वैल्यू देता है तो टाइम देता है, कुरान को वक्त लगाता है, क्वालिटी टाइम देता है, उसको इम्पोर्टेंस देता है, उसको प्रायोरिटी देता है, उसके साथ वक्त गुजारना ऑनर समझता है और उसके साथ उसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। कि जैसे कुरान उसको गाइड करता है, रहनुमाई करता है, तो वो रहनुमाई लेकर अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से वो आगे लेकर चलता है। अच्छा, एक टाइप के जो इंसान होते हैं तो उनका कुरान के साथ बहुत ही डिस्टेंट ताल्लुक़ होता है, इनडिफरेंट ताल्लुक़ होता है, और आप यूँ कहें कि गफलत का ताल्लुक़ होता है। कुरान को वो अपनी ज़िंदगी में निगलेक्ट करते हैं। कुरान के अहकामात के मनाफी या अगेंस्ट वो ज़िंदगी गुजारते हैं। कुरान कुछ और उनको कहता है और समझाता है, और उनकी ज़िंदगी जो है वो किसी और
آپ سمجھ لیجئے کہ تحت گزر رہی ہوتی ہے، کسی اور خیالات کے تحت، کسی اور اصولوں کے تحت زندگی گزر رہی ہوتی ہے. تو یہ دو طرح کے تعلقات ہیں جو دنیا میں آپ کو لوگ ملیں گے جن کا قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہوگا. تو یہاں پہ یہی بتایا گیا کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف. تو اس سے یہ دونوں انسان کے حساب سے کہ جس کا قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے ویسا ہی قرآن اس کے ساتھ حجت بن کے قیامت کے دن اس کے یا تو سفارش کرے گا یا اس کے خلاف حجت بن کے کھڑا ہو جائے گا. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ خلاف کیسے بنے گا حجت؟ پہلے یہ مثال ہم دیکھتے ہیں، دونوں مثالیں دیکھیں گے کہ کیسے جو ہے وہ انسان کے حق میں کیسے گواہی دے گا اور خلاف کیسے دے گا. تو یہ آیت ہے پہلی والی کہ جو لوگوں نے قرآن کو نگلیکٹ کیا، اس کے بارے میں سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں آتا ہے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یا اللہ میری امت کے لوگوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب یہ جو گواہی ہے یہ کون دے رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ فرمائیں گے کہ میں اپنے پیچھے قرآن چھوڑ کر آیا تھا، لیکن میری امت کے لوگوں نے بجائے اس کو تھامتے، بجائے اس کو پکڑتے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم دو چیزوں کو تھام کے رکھو گے، نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 میری سنت. تو آپ ایک تو یہاں میں پتہ چلا کہ یہ جو امتی ہیں ان کو کہتے ہیں نا ہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم جنت میں جائیں گے، ہماری سفارش ہوگی اور ہمیں جو ہے وہ بخشائے ہیں ہم. تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے بارے میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو ایک تو یہ گواہی ہمارے سامنے آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب اگلی جو میں بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ کن کے حق میں حجت بنے گا، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. مسند احمد کی حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کے حق میں سفارش کریں گے قیامت کے دن. روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن کے بعد کھانے پینے اور شہوت سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اور قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اسے رات کو نیند سے روکے رکھا اور اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. تو اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں لوگ جو ہے وہ مزار پرستی کا شکار ہیں، یا وہ پیر اور فقیروں سے کہتے ہیں کہ یہ ان کے دامن سے لپٹ جاؤ تو یہ ہماری سفارش کر دیں گے. یہاں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ روزے کی بھی ایک امپورٹنس ہے، اور ابھی تو ہم بات قرآن کی کر رہے ہیں. تو قرآن دراصل ہمارا اصل فرینڈ ہے، اصل ہمارا دوست ہے جو ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا. تو دونوں طرح کی چیزیں آپ کے سامنے یہاں پر آ گئی ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ ظاہر قرآن ایک کے حق میں حجت ہوگا اور ایک کے خلاف ہوگا، گواہی دے گا وہ کہ اس نے فلاں نے میری کتاب، آپ کی اللہ کی کتاب نہیں پڑھی تھی، کبھی کھول کے نہیں دیکھا تھا، مثال کے طور پہ. پھر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں آتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی. یہ ایک حقیقت ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر کسی کو اسٹریٹ پاتھ پہ چلنا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، دعا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا. تو واقعی یہ قرآن پڑھ کے کوئی ناکام نہیں ہو سکتا، کوئی فیلئر نہیں ہو سکتا، کوئی جو ہے لوزر نہیں ہو سکتا. جب اس اسٹریٹ پاتھ پہ چلے گا نا تو دنیا کی بھی کامیابی اس کے مقدر بنے گی قرآن کے اوپر چلنے سے، اور آخرت کی کامیابی بھی مقدر بنے گی. پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 46 میں آتا ہے، وما یضل الا الفاسقین. قرآن پڑھ کر یا قرآن سے صرف نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں. یعنی قرآن بھی آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی گمراہی کا شکار ہوتے ہیں. سلمان رشدی کی مثال آپ کے سامنے ہے. سلمان رشدی نے قرآن کا مطالعہ کیا تھا، تبھی تو سیٹنک ورسز کے نام سے کتاب لکھی ہے اس نے. اگر اس نے قرآن نہ پڑھا ہوتا تو وہ کتاب ایسی فتنے والی کتاب کیسے لکھتا. لیکن آپ دیکھیں کہ کیا ہوا، کیونکہ وہ فاسق تھا نا، نافرمان تھا اللہ کا، تو جتنا اس نے قرآن پڑھا اس کی تو گمراہی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. تو یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ایسے بھی آپ کو لوگ ملیں گے کہ جو قرآن پڑھنے کے بعد اس طرح سے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجیے، ایک اور مثال بھی اس گمراہی کی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مثال کے طور پہ جو یہ قادیانی ہیں، تو ان کے جو امام گزرے ہیں تو ان کے بارے میں کیا آتا ہے
پورا قرآن کی تفسیر کے ماہر وہ شخص تھا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بعد میں جب وہ کیونکہ نافرمان تھا اللہ کا، تو اس کے دل میں کیا خیال آ گیا کہ میں نبی ہوں، آخری نبی اپنے کو بنا ڈالا. تو اس طرح سے ڈیویشن بھی انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اگر اس کی نیت خراب ہو، یا وہ برے ارادے کے ساتھ قرآن کی طرف آئے، یا وہ قرآن کو نقصان پہنچانے کے لیے ارادے سے پڑھے، یا اس میں سے چھانٹنے کے لیے قرآن کی آیتوں میں سے ڈھونڈے کہ مجھے کہیں سے کوئی ٹیڑھ ملے، اللہ نہ کرے. تو پھر آپ یاد رکھیں اس کے ہاتھ کبھی بھی ہدایت نہیں آتی، کیونکہ نیت ناقص ہے، گندی نیت ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں آتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اس سے مراد کیا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹ ہے جو انسان سمجھ لے، کہ جس سے کہ ہم سب کو یہ جتنے ہم لوگ یہاں موجود ہیں، ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق اس وقت نکلتا ہے کہ الحمدللہ ہم قرآن پڑھانے والے لوگ ہیں نا. تو آپ اس کو اہل القرآن کہہ لیں، آپ حامل قرآن کہہ لیں، تو بہت بڑا آنر ہے، بڑا سننے میں بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے. لیکن اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ کیا ہے، اپنی نیت کو خالص کر کے آئیں. اگر ابھی تک نہیں کی تو جب بھی کلاس میں آئیں تو اس نیت کو خالص کر کے آئیں کہ میں خالصتاً یہ قرآن کی تعلیم اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے میں اس کتاب کا مطالعہ کر رہی ہوں. اس کے علاوہ میری اور کوئی خواہش نہیں، نہ کوئی نام، نہ نمود، نہ کوئی شہرت، نہ کوئی تعریف، نہ یہ کہ کوئی کیوروسٹی کہ دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے. یہ کوئی بھی ان میں سے نیت ہے تو وہ نیت درست نہیں ہے، فاسد نیت ہو جائے گی اس کے حوالے سے. اچھا، پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمیں ایک اور بات قرآن کے بارے میں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ انسان کے حق میں سفارش کرے گا تو اسے جہنم سے چھڑا کے علماء کہتے ہیں کہ اس کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے. جب سفارش کی ذکر کیا جاتا ہے نا، میں نے جیسے حدیث آپ کے سامنے رکھی تو اس کو جب ایکسپلین کرتے ہیں تو علماء یہ کہتے ہیں کہ صرف سفارش نہیں کر رہا ہے، وہ لٹرلی اس کو اللہ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے چھڑائیں اور آپ اس کو جنت میں ڈالیں. یہ اس کی سفارش ہوگی. اتنا زیادہ یعنی کہ وہ سنسیئر، اپنی سنسیئرٹی نبھائے گا انسان کے ساتھ. اور یاد رکھیے گا کہ ظاہر ہے کہ یہ سفارش کس کے لیے ہوگی. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، اہل القرآن، ہم کہتے ہیں ہم قرآن والے ہیں، کہتے ہیں نا ہم قرآن والوں میں ہمارا شمار ہے. تو حامل قرآن، اہل القرآن، قرآن کا ادب کرنے والے، قرآن کے احکامات پہ عمل پیرا ہونے والے، قرآن کے اوپر غور و فکر کرنے والے، انہیں کو آپ ٹائٹل دے دیں، اہل القرآن کا دے دیں، چاہے آپ حامل قرآن کا دے دیں. یہ دونوں جو ٹرمز ہیں آپ چاہیں تو اس کو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. حامل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ہاں نہیں، اٹھانے والے آپ نے ورڈ بولا نا، میں یہی بول رہی ہوں کہ حقیقت میں بھی آپ دیکھیے آپ لوگوں نے ابھی کیا اٹھایا. ابھی جب آپ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے آپ نے کیا اٹھایا ہوا تھا؟ الحمدللہ قرآن اٹھایا ہوا تھا.